अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी लाइन 360 अकबरी पदम अनबेरिश बख्श हमारा वशद कुशन चूँकि मैं मरूची प्रोग्राम है स्टोरी लाइन 360 मरूची कराची शहर जो जावर हाल नु कराची शहर जो सूरत आला हमें वाले अच्छे गपो हाल कने कराची शहर में गेंदी अंचो के फटीजे तह हम शमदीस्त करें कि रोच रहमानी मर्दम पलग लुटक बुआ किया और पुलिस और कानून नाफिज कनो के इदारा आस्ते बेसूब मारा गिंदगा कायंते कराची शहर के यक वाहदी अस्ते रोजनाई शहर गुशक बुतक रोजनाई उदा बुतक शपे ने पासा मर्दम उदा निश्ता गयानी अस्ते कोई तहफुजात न बुतगा भले अनु अस्ते रोचे रहमानी डाकुआनी राजी रोचे रहमानी वारदात बुआ गए मर्दम लुटगो पुलक बे वादी के मज़ामत सरा आ कुशग हम बयानती गस्तगी रोचन जो कि कराची तहा यक वाकई पेशत गया था गुलिस्तान जौहरा क्या उदा यक जालबोली वादी की तिब्राते गुना दर कहते गोली दरमान गिर गे वास्ता तो मज़ामत सरा जालबुल तीर जनगो कुशक बीती ए बड़ी बाज़ वारदात बयानती कराची शहरा के गस्तगी पुलिस वती रिपोर्ट रिदा के गस्तगी साल 2022 हा जुराइम पेशा मर्दमानी के अस्ते कराची शहरा जुराइम पेशा मर्दमानी राज बुतक वादी के पैमे वारदात के बुतगा मज़ामत सरा बासे मर्द में कुशक बुतक और वादी के तालीम याफ्ता नौजवान के आस्ते गस्तगी माह दिसंबर दौराना डाकुआ पांचत्याचे गेश वानिंदई वरना आस्ते मज़ामत सरा तीर जतगो कुश्तक और अमी वाली बाजी जो नौजवान आया ना हम वती ज़िंदगी बबादा तक मज़ामत सरा तो ये वादे के बड़ी सूरत हाल में गिंदे के अस्ती पुलिस मारा बेसुब गिंदगा कहती कोई खातिर खवा इकदाम गिंदग न बितते वादे के हर शहर तहा पंद ब पंद म गिंदे के अस्ती चेक पोस्टा और पुलिस अस्ती चौकी उदा कायमी बलेशे बावजूद सूरत हाल हे बड़ी के अस्ती रोचे रहमानी के मर्दम अस्ते होटले तहा निंदी चाय वर्गे वास्ता या गपशपे वास्ता तो उदा आवती दुरुस्ते मेहनत जो कमाइए आया चीज़ बाहर बीते डाकू कायनते पिस्तौले ज़ोरा अस्ते सच्ची मर्दमाना लुटुपुल कना हो रवंती पैमे बाजी वारदात बुद्दगा कराचिया अनुगे के ताज़ा तरीन रिपोर्टे रिदा के बाजी वारदात शुमादिस्त कने के रोचे रहमानी मर्दम लुटगो पुलक बागया वादे के जुस्तो पुर्स कनो कस नेस्ती कराची शहर के डाकवानी राजबुतक कराची शहर में गेंदे अस्ते सूरत हाल ही बड़ी तो दिगे जा गया यानी कि अंदरूनी सिंधा बाज़ गंभीर सूरत हाल बीते ए वहदा के महंगाई गुरबती और बाज़ी अस्ते सियासी कशुछेल अस्ता लेकिन कराची शहर तहाशी असरात इवड़ मारगिंदक कहते कि लुट पुलिस सबबा बासी मर्दों में मज़ाहमत सरा कुशक बीतते और पुलिस के अस्ते मारा बेसुब गिंदक कहते कि पुलिस अस्ते दुरुस्ती चीज़ानी कंट्रोल करने का बेसुबी और वादे के वशे गपेशे के अन्नोगी मरूच ये न्यूज़े रिदा कि अस्ते दोज गिरगे जो पुलिस कुचिक के आहम पुलिस कुचिक हम दूसरी कनक बुतक इशाचे वशतरी गप चे बुत कंते कि पुलिस अस्ते मर्दमानी जान माहले तापुस त्यागा बेसु बुतक वादी कि पुलिस से दोज गिरोह के कुछे कम हम दूसरी कनक बुतक एमरो ची अस्ते रिपोर्टे रिदा जो के कराची शहरा में गिंदे कि कराची शहरा के वादी के जमात इस्लामी गुशिती के दा डाकुआनी राजी पुलिस बेसोबे सियासी पार्टी मुत्तहद बेबनती और के खिलाफ क्रैकडाउन बेकनते और अमी बड़ा वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह इंस्पेक्टर जनरल पुलिस स्ट्रीट क्रिमिनल से खिलाफ कार्रवाई तेज़ करने हिदायत हमको तक वज़ीर आला हाउस कराची या गुश्तक के कराचिया जुत स्ट्रीट क्रिमिनल से खिलाफ कार्रवाई तेज़ कनक भी बीती सर्च में हॉट स्पॉट पैक आवर्स और असास मकामात पुलिस तैनात कनक भी मज़ीद गपो हाल करने के वास्ता हमारा ज्वाइन को तक सैयद अब्दुल रशीद साहब रुकन सिंध असम्बली जमात इस्लामी राशुन आइए गुना गपो हाल करनी। अस्सलाम वालेकुम सैयद अब्दुल रशीद साहब। वालेकुम अस्सलाम। रशीद साहब बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को टाइम देने के लिए। बताएगा कि अगर हम कराची शहर की सूरत हाल पर बात करें तो देखते हैं कराची शहर गुज़श्ता कई सालों से डहकों की रहम व करम पर है। आए रोज़ शहर के अंदर दिन दिहाड़े डकैती की वारदातें होती है लेकिन शहर का कोई परेशान हाल नहीं। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत इतनी कमज़ोर नज़र क्यों आ रही हैं? बिस्मिल्लाह रहमान, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि कई सालों से जो है शहर को डाकुओं के करम पर छोड़ दिया गया है
میں تو سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ ڈاکو کا راج ہے، اور انہوں نے اس وقت شہر کراچی کو خصوصاً ٹارگٹ جو ہے وہ کیا ہوا ہے، اور اس مہینے کے اندر صرف 15 دنوں کے اندر جو ہے وہ 8 افراد جو ہے وہ ڈاکو کی فائرنگ سے جو ہے وہ شہر کے اندر ہلاک کر دیے گئے ہیں، اور گورنمنٹ کی بظاہر کوئی نظر نہیں آتی، حالانکہ 34,000 کے قریب شہر کے اندر پولیس ڈپیوٹ ہے، رینجرز ڈپیوٹ ہے، اس کے باوجود شہر کے اندر رہزنی کی وارداتوں میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بہت سارے کیسز ریکارڈ پر آئے، لیکن اس کے باوجود شرمناک قسم کا بیان پولیس کی طرف سے آیا کہ جی اگر کوئی سنیچر موبائل چھین رہا ہو تو آپ موبائل دے دیں اس کو، اور اس سے مزاحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک طرف جو ہے وہ پولیس انتظامیہ خود چیزوں کو کنٹرول نہیں کر رہی ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ لوگوں کو ڈاکوں کے ہاتھوں مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس پوری صورتحال پر جماعت اسلامی مستقل احتجاج کر رہی ہے، اپنا موقف دے رہی ہے، اور حکومت کی اس وقت نظر نہیں آتی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پروٹوکول کا سسٹم ہے، کلچر ہے، اس کا جب تک خاتمہ نہیں ہوگا اور اشرافیہ جو ہے وہ جب تک غیر محفوظ ہوگی، اس وقت تک عوام کی جو ہے وہ حفاظت کی کوئی ضمانت نہیں دے سکتا۔ آدھی سے زیادہ پولیس جو ہے وہ منسٹروں اور ججوں اور پولیس آفیسر اور بیوروکریسی کے آفیسرز کی پروٹوکول کے اندر جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، اور شہر جو ہے وہ لوٹ رہا ہے۔ اچھا عبدالرشید صاحب، جیسا کہ آپ نے خود فرمایا کہ کراچی شہر میں صرف 24,000 کے قریب پولیس جوان تعینات کیے گئے، لیکن اس کے برعکس ہمیں صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے۔ شہر میں پولیس اور دوسرے قانون نافذ کرنے والے ادارے شہر میں جگہ جگہ نظر آتے ہیں، لیکن رش کے دوران گاڑی اور موٹر سائیکل سواروں کو سرے عام لوٹتے ہیں ڈاکو۔ پولیس کیوں نظر نہیں آتی؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، میں نے تو بتایا کہ پولیس جو ہے وہ اس وقت آدھی سے زیادہ تعینات جو ہے وہ منسٹروں کے پروٹوکول میں اور سیاسی لیڈران اور بیوروکریسی اور آپ کہتے ہیں کہ پولیس آفیسر کی بیگمات کی شاپنگ کے اوپر تعینات کیے گئے، ان کے بچوں کو اسکول لانے اور اسکول سے واپس چھوڑنے پر اہلکار تعینات کیے گئے، اور پورا شہر اس وقت بدامنی کا شکار ہے۔ دو شہر کے اکثر مسائل ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملات ہو۔ ایک تو مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ منشیات فروشی جو ہے وہ بہت زیادہ عام ہوئی ہے شہر کے اندر، اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی تھانے کے علاقے میں بغیر تھانے کی سرپرستی کے وہاں پر منشیات کا جو ہے کاروبار چلتا ہے۔ اسی طرح اس کے نتیجے میں غربت، مہنگائی، یہ سارے معاملات اپنی جگہ پر موجود ہیں، جس کی وجہ سے ایک فرسٹریشن ہے، دوسری طرف ایک پیشہ ورانہ ڈاکوؤں کا ایک راج ہے پورا، اور وہ مستقل شہر سے یہ سارا کام کرتا ہے، اور حکومت ناکام ہے۔ رینجرز کو اختیارات دینے کی، جب رینجرز سے بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں۔ آپ کے پاس اختیارات نہیں ہے تو آپ شہر کے اندر آباد کیوں ہیں؟ شہر کے اندر موجود ہے تو حکومت سندھ سے یہ کہتے ہیں کہ جب شہر کے اندر موجود ہے تو کیوں نہیں ان کو اختیارات دیے جا رہے، کیوں نہیں ان کے ذریعے سے معاملات کو کنٹرول کیے جا رہے۔ اسی طرح پولیس کے اندر بھی معاملات آپ نے مختلف ڈپارٹمنٹ بنائے ہیں، آپ نے ایس پی اور ڈی ایس پی کی لمبی لائن لگا دی ہے، مقامی پولیس شہر کے اندر موجود ہے۔ آپ نے سندھ کے مختلف علاقوں سے لا کر کے آفیسر یہاں تعینات کیے ہیں، جس کے نتیجے میں مسائل شہر کے اندر بڑھ رہے ہیں۔ ایک تو مقامی پولیس کے ذریعے سے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ شہر کے اندر بہت سارے پولیس آفیسرز ہیں کہ جن کو جو ہے وہ ہیڈ کوارٹر بتا دیا گیا ہے، اور بارش کے کلچر اور بلدیاتی انتخابات کو قابو کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کی حکومت نے انٹیریئر سندھ سے پولیس آفیسر لا کر کے جس کے نتیجے میں مسائل روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ اچھا سید عبدالرشید صاحب، جیسا کہ آپ نے خود فرمایا کہ کراچی شہر میں جو تعینات پولیس ہیں وہ صرف منسٹر اور حکمرانوں کو پروٹوکول کرنے میں مصروف ہے، بلکہ یہ جو عام پبلک ہے اس کے لیے پروٹوکول کے لیے نہیں ہے۔ دوسری جانب دیکھتے کہ کل ہی وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے انسپیکٹر جنرل آئی جی پولیس کو اسٹریٹ کرمنلز کے خلاف کارروائی تیز کرنے کی ہدایت دی ہے، اور جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہی مذائقہ خیز بات یہ ہے کہ اسٹریٹ کرمنلز کے خلاف کوئی آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہے، اور پولیس کے خود ہی سراغ رسا خطے وہ بھی چوری کیے جاتے ہیں۔ تو سر، یہ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر سوالیہ نشانی ہے، جو کہ آپ خود بھی سندھ اسمبلی کے رکن ہیں، تو آپ نے اس کے خلاف آواز اٹھایا ہے؟ دیکھیں، میں سندھ اسمبلی کے اوپر اس کے اوپر بات کر چکا ہوں، کئی بار بات کر چکا ہوں۔ مستقل جماعت اسلامی کے اوپر احتجاج کر رہی ہے،
مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ اس پولیس سسٹم کے اندر کالی بھیڑیں موجود ہیں جن کے تانے بانے جو ہے وہ دہشت گردوں سے جڑے ہوئے ہیں. وہ خود جو ہے وہ ڈکیتی اور اس کی وارداتوں کے اندر، یعنی آپ کوئی کمپلین کریں تو شریف آدمی کو تنگ کرنے کے لیے اس کے مقابل پولیس آ جاتی ہے تاکہ آگے کمپلین کرنے والا بھی ریزرو ہو جائے اور کمپلین نہ کرے. اب اس پوری صورتحال کے اندر محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈھیل جو ہے وہ حکومت کی جانب سے دی گئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئی ٹی پولیس کو با اختیار بنایا جائے اور ان کو اپنی مرضی کے ایس ایس پیز لگانے کا اختیار دیا جائے، اپنی مرضی کے ایس ایچ اوز تعینات کرنے کا اختیار دیا جائے اور پھر ان سے پوچھا جائے. لیکن جب ایس ایچ اوز جو ہے مقامی سطح پر منسٹروں اور سرکاری حکومتی پارٹی کے اہلکاروں اور جیالوں کو خوش کرنے کے لیے پولیس جو ہے وہ ایک ملازم کا کردار ادا کرے اور آئی ٹی ان کی مرضی سے جو ہے وہ ایس ایس پیز کو ڈپیوٹ کرے اور ایس چیز کو کرے تو اس کے میں شہر کے حالات تو یہی ہوں گے. ہم تو بہت واضح طور پر اس کا حل یہ بتا رہے ہیں کہ مقامی شہر کے اندر مقامی پولیس کو لگایا جائے اور اس سے پھر اس کی کارکردگی کا جو ہے وہ اس کا جائزہ لیا جائے. اس پوری صورتحال میں محسوس یہ ہوتا ہے کہ جب اشرافیہ جو اس ملک کی اور اس صوبے کی وہ محفوظ ہے تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ عوام کے ساتھ کوئی رویہ اختیار کیا جائے. اس وقت مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، منشیات فروخت کھلے عام چھوٹے ہوئے ہیں اور اس کے نتیجے میں رہزنی کی وارداتیں شہر کے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ طویل حکومت کا تجربہ رکھتے ہیں، 15 سال سے اقتدار میں براہ راست موجود ہیں، وزارت داخلہ ان کے ہاتھ میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اتنے بڑے شہر کے اندر قابو نہیں پا رہے. تو بہرحال پھر یہ بات درست ثابت ہوتی ہے کہ حکومت کی کوئی ریٹ نہیں ہے اور اس وقت انہوں نے شہر کراچی کو ڈاکوؤں کے حوالے کر دیا ہے اور دوسری طرف مشورہ دیا جاتا ہے کہ کوئی ڈکیتی ڈاکہ مارنے کے لیے ڈاکو آئے تو آپ اس سے مزاحمت نہ کریں. ہم نے تو اس پر یہ بات کی ہے کہ اگر پولیس اور رینجرز ان معاملات کو قابو کرنے میں قاصر ہے تو علل اعلان کی بات کریں. نے محلہ کمیٹیاں بنانے شروع کی ہیں، ہم اپنی محلیہ کمیٹیاں بنا کر کے ہم پبلک کا ڈیفنس خود کریں گے. اچھا سید عبدالرشید صاحب، آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی، جس طرح آپ نے بتایا خود کہ دن دیہڑے ڈاکو لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، بلکہ کراچی جو ہے وہ ڈاکوؤں کی رحم کرم پر ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا ہمیشہ یہ موقف رہا کہ کراچی شہر کے لیے پولیس کے جو جوان بھرتی کیے جاتے ہیں وہ مقامی نہیں ہیں، ان کا تعلق سندھ کے دوسرے علاقوں سے ہیں. اب جیسا کہ ہم حافظ نعیم الرحمن صاحب کی اگر پریس کانفرنس دیکھ لیں تو اس بات کا انہوں نے کافی ذکر کیا ہے. تو کیا کہتے ہیں کہ کیا بڑھتی ہوئی وارداتوں کا ایک وجہ یہ بھی ہے؟ جی بالکل، میں تو یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں سندھ کا یہ بڑا ہے اور اس شہر کے اوپر سب کا اختیار موجود ہے، لیکن اس شہر کے اندر امن قائم نہیں رہے گا تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی اس سے مستفید نہیں ہو سکتا. یہاں پر شہر کے مقامی پولیس آفیسر جو ہیں ان کو جو ہے وہ ہیڈ کوارٹر پہ بیٹھایا ہوا ہے، جبکہ سندھ کے مختلف علاقوں سے جو اس علاقے کی نہ نقش جانتے ہیں نہ نفسیات جانتے ہیں، اور ان کو لا کر جب آپ مسلط کریں گے، یہاں پر بیٹھائیں گے تو اس کے نتیجے میں کنٹرول سے شہر باہر جائے گا. اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے بتدریج اضافہ ہو رہا ہے، یعنی 1 مہینے 2 3 مہینے ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ اس معاملات کا وہ شہر کے اندر صحافی محفوظ نہیں ہے. یہاں صحافیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، یہاں ڈاکٹر کو قتل کر دیا جاتا ہے، یہاں طالب علموں کو قتل کر دیا جاتا ہے، یہاں عورتیں محفوظ نہیں گھروں پر. یعنی بازار سے اگر کوئی شاپنگ کر کے خاتون واپس آ رہی ہے تو وہ اپنے دروازے پہنچ کر بھی محفوظ نہیں ہے. واردات کرنے والا آتا ہے اور اس سے ساتھ زیورات چھین کر کے چلا جاتا ہے اور اس سے تھوڑی دیر کے بعد پولیس والے آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں تھانے میں چلے جاؤ، وہاں خاکے بنوا لو. یعنی اگر کسی نے ایف آئی آر کٹوا لی تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ کراچی میں ایف آئی آر کٹوانا جرم ہے اور ایف آئی آر کٹوانے والا مدعی اس کو پسند کیا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کی ضرورت ہے. مقامی پولیس آفیسر اور جوانوں کو مقامی سطح پر ان کی ڈیوٹیاں لگانے کی ضرورت ہے جس کے نتیجے میں معاملات کنٹرول ہو سکتے ہیں. اور شہر کے اندر اس وقت 10,000 کے قریب اہلکار موجود ہیں اور رینجرز کی مختلف کمپنیاں اس شہر کے اندر کام کر رہی ہیں. تو رینجرز کو وہ اختیار دینے چاہیے جس کے نتیجے میں امن و امان پہلے قائم ہوا تھا اور اس وقت دوبارہ گاؤں میں بتدریج 2 سالوں سے شہر کا امن تباہ ہو رہا ہے. بالکل، بہت شکریہ سید عبدالرشید صاحب اسٹوری لائن 360 میں ہمیں وقت دینے کے لیے. رکن سندھ اسمبلی سید عبدالرشید صاحب کی جماعت اسلامیہ چی آئیے تعلقی آئیے میں گنگا پوحال کے یہ گپو حال شما
دلگوش کو چکیا یہ گوشت کے رینجر سے اس کے اختیارات دیگ ببنتی تاکہ رینجر سے اختیارات دیگ بتگتا تو آوادہ کراچی شہرہ صورتحال امن و امان جوان بتگتا وادی کی استی رینجر سے اختیارات کے پچ گرک بتگا تو پولیس کے بیسب گندگ بوا گئے ڈاکوانی رحم و کرم سر کراچی شہارہ کے استی روچ رحمانی مردم پلک بوا گیا پولیس استی ڈاکوانی رحم و کرم میں سرا یلا ہم وادی کی پولیس وتی ہم اساسا غیر محفوظ استی گندگ بوا گیا پولیس وتی ہم جو جان و مالی آئی رکھین کا بازی رپورٹ بتگا کہ یہ ہم بیسب گندگا ہتکگا تو ادھر رینجر سے استے چونکہ میں گونا سید عبدالرشید صاحب یا مطالبہ کو سنکار میٹا چاہیے ہم کہ پیپلز پارٹی ہے کچھ کیا کہ بعضی وقت چاہیے استے کراچی شہر اور اندرون سندھ یا کہ وفاقی نیمگا بھی استے کنٹرول اب تک پیپلز پارٹی ہے تو آئیے ہم یک مزنی ادا جو استے سرا کہتے کہ پرچہ استے شے گرودار کنگا بیسو بنتے اور پولیس استے اختیارات پرچہ استے پچ گرک بتگا وادی کے رینجرز اگر اختیارات دیکھ بے بنتے تو صورتحال اے ورڈ نویتی سٹوری لائن 360 ادا وحد بتیک گونڈی بریکی زیرے شچی پد استے میں گپو حالہ میں جاری کریں وشد گوشی شمار ایک بری پدہ سٹوری لائن 360 جو کہ میں گپو حال کرنے گئی کراچی شہرہ امن و ہمانی صورتحالی سرا مگندی کے استی کراچی شہرہ باز نگے گی جاور آلانی دیم پانی اگا پستی جاری بیانتی بلے میں گنا انو عبدالرزاق راجہ صاحب کی پیپلز پارٹی استے راشونی میں گنا استے گپو حال کنتی مزید آئی اموتی پروگرام میں وشد گوشی السلام علیکم عبدالرزاق صاحب وعلیکم السلام منت وارا واجہ باس منت وارا ٹائم دیا گیا واسطہ واجہ چونکہ کراچی شہر اگر ماں صورتحالہ بچاری تو ای واحدہ استی ڈاکوانی رحم و کرم سرائی کراچی شہر کے روچے رحمانی مردم لٹا گو پلک بیانتی ای حد تک استی واردات بوا گیا تو چھ گوشے کے استی ڈاکو گرودار پرچہ نہ بوا گیا پرچہ استی پولیس قانون نافذ کرنے والا ادارہ ناکام نظر آئے گئے باقی ماں سجنہ چی پیشتر سے منتوارا کہ شما ایک اہم ایشو اس طرح ہمارا لائے نظر تھا اور یقیناً یہ چیزیں من بھی ڈینائی نہ کرنا یقین کراچی حالات مرکی باندھا انچوشاں کہ اسٹریٹ کرائم دو پول اور لٹمار اور بجن بخوش باز بہ گئے اور انچے واقعات بہ گئے کہ یقیناً میں واسطہ معاشرے واسطہ لمحہ فکریں ہیں حکومت واسطہ تمام ادارے نہیں واسطہ لمحہ فکریں کہ کراچی بڑے ایک میٹروپولیٹن شہر ہے آؤ دا امن امانے کی مخصوصی صورتحال ہے اور اسی کو اور میں یہ بھی امید کریں کہ چونکہ ہمارا بھی معلوم بھی کہ سی ایم سندھ چیف منسٹر سندھ اور آئی جی اور تمام اسٹیک جو انفارمنٹس جو ایجنسی ہستا تمام انہوں نے میٹنگ بھی تھا اور یہ چیزاں اس طرح سخت نوٹس بھی رکھ بھی تھا کہ ایشانی بارے سے بھی اور مختلف زونہ باقاعدہ اسپیشل پولیس فورس بھی رادہ ایک بھی تھا اس کے بسی کے کیے کہ ایشانہ جو ایڈیشنل آئی جی ہیں اور آئی جی سندھا باقاعدہ فورس رادہ ایک بھی تھا امید ہے کہ باعث اس طرح کنٹرول بکنے لیکن بہرحال یہ چیز بعد افسوسناک اور ایک ناقابل برداشت عملی بہ گئے کہ مرتی باندھا کراچی ہے اچھا وجہ انچو کہ تو وقت گپ کو کہ گوستے کے روچے جو میٹنگ بیتا گیا تھا وزیر اعلیٰ سندھ و آئی جی گنا کے میٹنگ بیتا گیا تھا تو وزیر اعلیٰ یہ درست استی پولیسا اسٹریٹ کرمنل سے خلاف کاروائی تیز کرنگے ہدایت کو تھا تو ماں گندے کے استے وقت استے سخت ہدایت و دیکھ بیتا گیا تھا کہ ترندی ایکشن ضرورت بھی بیتی منشیات خلاف اور منشیات کارمرز کنو کانی خلاف اسٹریٹ کرائمہ تاکہ اما جو مردم ملوثہ لیکن جو استشی سوال ایشے کہ منشیات عادی افرادی خلاف کاروائی و کنک بیتی لیکن منشیات فروشانی خلاف کاروائی کنگا چے پرچہ کاسری یہ تو چیزیں یقیناً ماں سرپت میں کہ منشیات استعمال کنوں کو وقت ایک معذور بیمار ہے آئی یرا گرے انچو کہ ماں بھی دا ملی رہے میں دماغا بعد انچے ماں کمیٹی بنائیں تگا اور ماوتی طور پر اور سوشل جو سوسائٹی آئی توسطہ تھے ماں میں گربندہ کرنگے لیکن سوال ہم سے کہ واقعی منشیات کھائے گئے کجا سے اور یہ منشیات جو اصل جو لاجسٹک بے گی جو سپلائی بے گی اما جب تک راہ بند نہ با تو یہ مسئلہ یقیناً ختم نہ بھی
तो इसी वजह और दोमी मैं से क्राइम में एक बलाई वजह से कि कराची मच्छी बांधा कराची बाज़ मखलूकानी आमाजिका बनता और मुख्तलिफ जो एक अननेचुरल जो इधर थी अमा लड्डो आयक बहेगा है अमा ये थे कराची वती आबादी अमा जो हस्ते आने हकीकत है बाज़ मखलूक दिगे दिगे दमगान से पैदा गान शमा सरपद है कि कुजा कुजा से मर्दम पैदा गायदा और अन्नी मर्सी बांधा कि मैं माशी आलात और मैं मामला तंशिशा के मर्दम फ्रस्ट्रेशन है शिकारा मनसियात वती जा गया लेकिन मनसियाता ची रंदे स्ट्रीट क्राइम मर्दमाना यानी गंडाउन कनक बेगे रोडानी सरा फैमिलियां एक जने याद में हूँ जनक बीता पर चीज जर्रा पर मोबाइल लिया लेकिन ना ये चीज वाकईतन बीइंग पार्ट ऑफ गवर्नमेंट आई बावजूद भी मांगू कि ये चीज ये अमल बायदे इसी रोकथाम में भी और इसी तरह मार्च फोरमा गप जनगाए और माँ गप जता दी और सीएम साहब भी इसी तरह एक्शन करता है कि मैं करा फोर्सेज आने भी कमो बाद मैं करा अमा जो डोले जो बाकायदा ट्रेंड फोर्स भी किसी मामला नहीं वास्ता अवेलेबल नहीं मैं पुलिस से करा अमा एमुनेशन अमा मोबाइल सिस्टम ने इस तरह मैं करा अंगा तक अमा मर्सी अच्छी 50 साल तीसरे सिस्टम मल लेंगे तो ये बात चीज अंची अर्थ के आने वास्ता मुस्तकिल कानून साजी की जरूरत है यकीनन माँ कोशिश करेंगे तो बहरहाल कोशिश हमेशा और उम्मीद हमेशा बिल्कुल वजह सिंधे तो का तो पीपल्स पार्टी सरकार या आबादी अस्तिशा गिरोदार बेकंती लेकिन शुमा चुके घुस गया कि सवाल हमशी के गिरोदार चूं बुतकंती चे कि 26,000 करीब अस्ती पुलिस जो जवान कराची तहा तैनात कनक बुत गए था अंचु के वजह जुस्त शुमारा चे हेशे के शुमा वत हम संजीदे माशला पार्लियामेंटेरियन है शुमे वती जो शुमा वत बलूच इलाकिया चे इलेक्टेड बीत गए लेकिन मैं बलूच इलाकिया नहीं अगर गपो हाल बिकनी तो बलूच इलाकिया जो सूरत हाल या मैं दुरुस्ता नहीं दे मैं बिल्कुल पोशीदा नहीं और जो नशे कारमर्स कनो का आया नहीं वजह चे अस्ते बाज जो हमने हमारे सूरत हाल यक वजह हमें बीते के ख़राब शानी वजह चे बुता तो शुमा इदा अस्ते पर्चा अस्ते पुलिस कार्रवाई करने का कासिर गिंदा कहते हैं चूँकि बलूच इलाके यानी स्पेशली में गब्बेकनी लियारी बीबी गोलीमार बीबी या कि मल्लीर साइड बीबी थी तो उधर नशाई यानी गढ़ बुत्ता पुलिस माँ गिंदे कि उधर कोई कासिर कार्रवाई न करती ना माँ यकीनन तो सही कुछ गया लेकिन मल्लीर माँ वाले गप जना चूँकि माँ मल्लीर नुमाइंदगी करने गया और मल्लीरे में तमाम मैंने एमपीएम बाकायदा माँ एक कमेटी बनाया था जो एंटी ड्रग एक्शन कमेटी नाम में कमेटी बनाया था मैं नौजवाना ना उधर एक्टिव को था और टोटल मैं पुलिस SHO जबकि हस्ता और SSP और SP लेवल तक आने को मैं डायरेक्ट ऑनलाइन को तक और व्हाट्सएप ग्रुप तक बनाए तक ताकि माँ इधर मैक्सिमम डिटेक्शन बेकने और जो खासतौर पे हमारे जो सप्लाई लाइन है माँ आई अब अप्रोच है कोशिश बह गई यकीनन लेकिन इसी तो का मैं एक गप्पे करना आउट ऑफ वे गप्पे करना आम मखलूक की गप्पा न समझी मैं मर्दम भी गप्पा थी न कहा कि जब तक माशरा और नबी जब तक कम्युनिटी और नबी तो मर्जी अगर मनी लोग कैसा खुदा न खुदा मनसियात बाबेगी तो मंग शायर आप आकर के मनी मना मसला नहीं ये माशरे तो एक अवेयरनेस की जरूरत है इसके खिलाफ एक जिहाद की जरूरत है मनसियात में नस्लाना तबाह करेंगे मैं आओ के नस्ल में नौजवान यकीन बेरोजगारी हस्ता परेशानी हस्ते लेकिन आइए इलाज एक नहीं कि माँ बड़े मनसिया था वटर तबाह बर्बाद बेचने इसी वास्ते हमसे कि पूरे माशरे पादा गुस्तगू थी पूरे माशरे जिम्मेदारी है पूरे जो मैं सोसाइटी है जो सिविल सोसाइटी है ये जरूरी है कि आपात में घूमा दुरुस्त घुमा हमको उपक बिबे और मनसियात के खिलाफ और किराए में खिलाफ और बदमनी के खिलाफ और बत्ताखोरी के खिलाफ और कब्जाखोरी के खिलाफ हमारा एक जद्दोजहद एक बनाई जंग जुटेगी है बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त माशरे अस्ते यकजा हुआगी और अस्ते हुकूमत फर्स्ट स्टेप ज़रूरत लूटी थी अवालिया ची ताकि नशा अस्ते मुकम्मल के नशा खात्मा बीती तो ये बड़ी वारदात ये सूरत हाल जोड़ न बनती वजह अंचू के ते कम माँ टाइम जीरे आखिरी जो उस तरह चाहिए करें कि अंचू के बाजी जागया तो अतम गोश्त की पुलिस फोर्स से तहा कि बाजी अस्ती जो सामान आया नहीं हम कमी और 50 साल कहानी अस्ती शाने यूज़ करनी गया थी
تو جدید ٹیکنیک چھی بتکنتے اور دومی میں چاری کے جو واردات پہ گیا شے باقاعدہ CCTV فوٹیج مردمانی کے رکھتی اور ڈاکو استے نظر کہتے، لیکن اسے باوجود ہم ڈاکو ہانا کسی استے پولیس استے گرفتار کنگا استے یہ خاطر کو اقدامات نظوری تھی. تو شما چی سرپد بے کہ شی گرودار کنگ انچو مشکل ہے کہ استے ہر جگہ پولیس ناکا بیتے، پولیس چوکی جوڑ بیتے قدم قدمے سرا اور CCTV فوٹیج استا ویڈیو منظر عام سرا کائن تے، لیکن گرفتاری اچنے اسی چیزیں کے بچہ میں جو پولیس چیف کراچی کا بھی ایک انٹرویو تھا گھس گیا کہ جو وسط کے 2 ہفتے کا 2 سائے واردات بیتے گئے اس سے یہ کہ گلشن اقبال اما گنڈوئے تو بچہ ای تھی یہ کسانے چک کہاں آئیے شتا میڈت کا وطموتا کوچنگ سینٹر آئیے شتا لوگا چھے کلاشنے بڑا کتا آرتا گونگے تو کا ٹپنتا جاتا اس کے وشہ فرسٹیشن میں معاشرے تو کا مطلب یک عجیب ایک صورتحال ہے عدم برداشت اور میں رویہ انچو خراب بیتے گا تو یہ بہ گیا لیکن ڈیڈکشن بیتا بہرحال یہ نہیں کہ 100% ماں ناکام بیتا میں پولیس فورس یا تھے ڈیڈکشن بیتا 2 سے جو ملزم بیتے گا جنک بھی بیتے گا مجرم اور 2 سے گرفتارم بیتے گا لیکن یہ 100% مانگا تک ہما پوزیشن آنے کہ ماں بکشے کہ واقعی معاشانی کلا کما کو تھا اور تمام چے ختم آ رہی مرچی باندھا ماں وہ اسی مزنے وجہ ہم سے کہ کراچی تو کا جو اللیگل اور ان نیچرل جو مائگریشن ہے بیتا اللیگل مائگریشن جو بہ گئی کراچی علاقہ کراچی ایک بلائیں شہر ہے گنجان آبادی ہے تو آئیے تو کئی بعضی چیز جو ہے میں اور ہمیشہ کرائم جو ہے آتی لا انفورسمنٹ ایجنسیاں سے 2 قدم دیما ہی آپ ایسا تیسرا پلان کا اندر کے لیکن تی پولیس یا تی کوئی بھی رینجر سے جاگے اٹھتا تھا کوئی جاگے پیکٹ لگ گیا تھا تو آئیے خبر نہیں کہ یہ بردم دے میں کجام نیتیں کجام وجہ درد کا پر لیکن ماں شریف دفاع نہ کرنا گیا ماں گوچا اس کے باوجود بھی کہ واقعی مارا پولیس تو کر فارس آرگ لوٹی پولیسان ماں بہتر طریقے آتی دکھنے اور پولیس مورالا انہیں کہ پولیس درائیں خراب ہیں پولیس تو کا ہستا بعد میں ہما کرپشن بھی موجود ہے دیکھیں چیز بھی ہستا لیکن پولیس تو کا بعد میں افسران اور سپاہی انچے نا وہاں گندے کیا قربانی دے گیا شہید بہ گیا لیکن آئی باوجود بھی جرائم کے خلاف جو ہستے ہیں وتی عمل یعنی جاری ہیں تو انشاءاللہ بعضی چیزاں نہیں ضرورت ہے ماں گندے کہ میں معاشرہ یا میں ملک مرچی باندھا دنیا اندگے دمگان کے ماں کا بعض پوچھتے ہیں ہمارا وقت لگی لیکن ہمارا سجنوں کی طرح ایک سوچ تبدیل کرنی ہے ہمارا ہوتی معاشرہ اویر کرنی ہے یک مرد میں ہوتی ذمہ داری ہے سرپت بھی تو انشاءاللہ تعالیٰ اب وقت جڑنا ہے کہ ماں ہوتی نوجوان نسلہ بھی بچ جائے نہیں بالکل درست مرد میں ہوتی ذمہ داری باید یہ استی ہے یہ بابت سان تو سرپدی بھی کیا انہی ذمہ داری چاہیے معاشرے میں استی درست جوان کرنے واسطہ یک جاؤ اتفاق بھی بھائی تو ہی معاشرے تحت صدار کہتے ہیں عبدالرزاق راجہ صاحب بعض منتوار کشماوتی قیمتی وقت استی مارت داد انچو کہ عبدالرزاق راجہ صاحب میں گناہ کا پوحال کر گیا آئیے یک مستری سبب گوشت کی کراچی شہر کے ودی اے وحدہ کی صورتحالی آستی کراچی اچھی جو ڈرنا آؤ کی مردوں ماں کائنتی اجرت کنا کائنتی غیر قانونی وڑا تو امائنی سببہ استے یک مزنی سببی کہ کراچی شہر تہا یہ وارداتا گیشی بتک اور چونکہ یہ جوانی گپ کو کہ استے معاشرے تہا صدار استے میں درستانی ذمہ داری کہ پولیس میں مورالا ہم برز بکنیں ادا میں گناہ مزید گپ و حال کرنگے واسطہ صحافی و تجزیہ کار شجاعت علی صاحب گپ و حال کرتے. السلام علیکم شجاعت صاحب. وعلیکم السلام. شجاعت صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کا. بتائے گا کہ پروگرام اسٹوری لائن 360 میں ہم کراچی شہر کی امن و امان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو کراچی شہر میں اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ صورتحال بہت گمبھیر ہو چکی ہے. کراچی شہر میں جگہ جگہ رینجرز اور پولیس کے ناکے لگے ہیں لیکن شہر گزشتہ کئی سالوں سے بدامنی کا شکار ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ CCTV کیمرے بھی لگے ہیں اور اس کے باوجود بھی شہر اتنی غیر محفوظ ہے؟ جی بالکل شہر غیر محفوظ نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ غیر محفوظ ہے. گزشتہ سال کے اگر ریکارڈ آپ چیک کریں تو ڈکیتی اور اسٹریٹ کرائمز میں اوور آل جو اموات ہیں شہریوں کی اس نے گزشتہ 7 سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے. 7 سال میں اس قدر جو ہے وہ اموات نہیں ہوئی جتنا گزشتہ سال ہوئی ہیں.
तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ बदअमनी है, बहुत ज्यादा बदअमनी है। और इस सूरत हाल में आईजी साहब और कराची पुलिस चीफ ये फरमाते हैं कि जी आप लोगों से अगर कोई चोर डकैत आके उनका सामान मांगता है तो उसे दे दें, उसके आगे सरेंडर कर दें, ना कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करें और सिर्फ जो पेट्रोलिंग है उससे काम ना चलाएं, सिर्फ गिरफ्तारियों से नंबर ना बताएं बल्कि उन्हें सजा भी दिलवाएं। कितने ऐसे लोग हैं, आपने सुना होगा जी 100 लोगों के कातिल को पकड़ लिया, डकैतों के ग्रुप को पकड़ लिया, सजा की खबर कब सुनेंगे हम? बिल्कुल तुम ज़रूरी है कि सरेंडर करने के मशवरे देते हैं पुलिस के ख़ुद सरबराहान। और जैसा कि आपने फरमाया कि गुज़श्ता साल कराची में डकैती की मज़ाहमत पर शहरियों के कत्ल का 7 साल रिकॉर्ड टूट चुका है। तो सर आपसे मैं मुख्तसर ये जानना चाहूँगी कि इसका तदारुक आप क्या समझते हैं कि कैसे मुमकिन है? देखिए 3-4 चीज़ें बुनियादी हैं। पहला, सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इन्होंने बार बार कहा जी सेफ सिटी प्रोजेक्ट कराची में शुरू करेंगे। आज तक वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो अपने हतमी मराइल में नहीं दाखिल हो सका। वो कभी बजट की वजह से रुक जाता है, कभी कुछ लग जाते हैं कैमरे, फिर वो खराब हो जाते हैं, उसके सेंटर्स नहीं बन पाते। दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह दहशतगर्दी की खुसूसी अदालतें हमने बनाई है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से, इसी तरह कराची में क्राइम के लिए, स्ट्रीट क्राइम के लिए खुसूसी अदालतें बनाए। तीसरा ये कि जो पुलिस चालान पेश करती है, एक वो बर वक्त करे और वो मजबूत पर चालान पेश करे, क्योंकि गिरफ्तारियां होती हैं लेकिन उसके बाद वो क्रिमिनल्स फिर बाहर आ जाते हैं। हजारों बार हमने ऐसा देखा है कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो पहले भी कई दफा गिरफ्तार होके और अदालतों से बाहर आ गए। वो इसलिए बाहर आ जाते हैं कि पुलिस जो है उनका चालान मजबूत नहीं बनाती है। तो चालान मजबूत बनाए, टाइमिंग के लिए बाउंड करें अदालतों को कि जल्द फैसले हों, क्योंकि गवाहान फिर तंग आ जाते हैं अदालतों को चक्कर लगा के, और एट दी एंड गवाहान भी पीछे हट जाते हैं, तंग आ जाते हैं। अदालती प्रोसेस को कम किया जाए और सेफ सिटी प्रोजेक्ट को यकीनी बनाया जाए ताकि गिरफ्तारियां आसानी से हो सकें। बिल्कुल शुजात अली साहब, चूँकि वक्त अब हमारे पास ख़त्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया सर आपने हमें प्रोग्राम स्टोरीलाइन 360 में वक्त दिया, चूँकि आपने अच्छी बात कही कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट को यकीनी बनाया जाए और खुसूसी अदालत हैं उस पर काम किया जाए, चूँकि चालान को मजबूत किया जाए ताकि ए वड़ी अस्ती जुराए में जो गिरोदारा आस्ती मुमकिन बिबिती ए वहादा के मचारे कि कराची अस्ते दोजानी हाल पुरस कस जुस्त पुरस कनु कस निस्ते दोज रोचे रहमानी अस्ते मर्दमारा लुट्टगो पुल गया और अस्ते कानून नाफिज कनु के इदारा और पुलिस अस्ते बाज नाकाम के दोस्तानी अस्ते गिरफ्तारी बिबनती वादी की गिरफ्तारी बीती तो इसे बाजी वजूहत दिमा कायनते कि गिरफ्तारी अस्ते चालान वादी के मजबूत न बीती तो अमे अस्ते लाते रोचे वास्ते गिरफ्तार बेनते इसे बाद अस्ते अमे क्रिमिनल्स वापस डन नदर कायनते और अरनी वारदात वापस कहते सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो अस्ते जोड़ कर गुतगाता तो आबादी अस्ते इसे सरा हम कार बिकनते खुसूसी अदालत के अस्ते केस से पवहद अस्ते इश्कनगर नबुआगा तो मर्दमा अस्ती बासी परेशानियाँ और मर्दमा पैमी रिपोर्ट जो स्ट्रीट क्राइम से जो रिपोर्ट हम अस्ती रिपोर्ट करने का दुश्वारी देमा कहते तो इधर बुनियादी पैमी चीज़ानी सर अगर तवज्जो दिया भी थी तो कराची शहरा ये बड़ी सूरत हाल दिम पानी कनक न भी थी अंचुके कराची शहरा की बड़ी सूरत हाल दिम पानी तो गुशक हम ये बह गए कि कराची शहरा ची डन आओ कि जो माइग्रेट आ कराचिया अस्ती कायन थे और कराची शहर खुसूसी आसे गपिशे के कराची शहर अस्ती डन्ना आओ के मर्दमाना ऑन कन थे भले बदकिस्मती हमशे के कराची शहर निंदो के जाहमिन और आस्ते कराची हॉन नकन थे कराची नामे सरा यो कमा चारे के सियासत कनक बीते भले कराची वास्ता एच वड़े अमली गामगे जूरग न बीते। स्टोरी लाइन 360 वहद बुता हलास नुबना बिनिश बख्श भी दिए थे इजाज़त, अल्लाह में आ रही।